شادی نہایت خوشی اور مسرت کا موقع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کوشش کی جاتی ہے کہ شادی کے موقع پر کوئی بھی قریبی رشتہ دار، دوست، جاننے والا ناراض نہ ہو۔ شادی کے موقع پر کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی شخص بھی ناراض نہ ہو، اور کچھ لوگوں کو منانے کا ارادہ نہیں بھی ہوتا تو باوجود اس کے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر بھی لوگ کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے، فلاں آدمی کو کسی طریقے راضی کیا جائے اور شادی میں شامل کیا جائے۔ یہ اچھی بات ہے اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ کسی مسلمان مومن کو ناراض کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن عرض یہ ہے کہ جہاں شادی پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ہمارا اپنا ناراض نہ ہو، کوئی ہمارا قریبی پیچھے نہ رہ جائے، تو یہ بھی تو کوشش ہونی چاہیے نا شادی پہ کہ اللہ رسول ناراض نہ ہو، اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا وہ سبب بن جائے۔ خوشی کا اظہار کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ خوشی کا تو یہ دین ہے، حضور تو ہر وقت مسکراتے، لیکن خوشی کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے جس میں شریعت کی مخالفت ہو۔ آپ کھانا کھائیں، اچھا لباس پہنیں، خوش ہو کے ایک دوسرے سے بات کریں، کوئی ضروری ہے کہ خوشی ساری کی ساری ڈھول باجے میں رہ گئی ہے، اور خوشی ساری کی ساری ان کاموں میں رہ گئی ہے جہاں مرد عورتوں کا اختلاط ہو، جہاں نوجوان لڑکے اٹھ کے عورتوں کی مووی بنائیں؟ یہ تو کوئی خوشی نہیں ہے، یہ تو ناراضگی ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو نکاح ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا نکاح تو میرا طریقہ ہے، یہ تو حضور کا طریقہ ہے، یہ تو دینی کام ہے۔ یہ تو فرمایا کہ نکاح نصف ایمان ہے، یہ تو تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، یہ کوئی دنیاوی کام تھوڑی ہے، یہ تو بالکل دینی کام ہے، روحانی کام۔ اس میں تو انسان طاقتور ہو جاتا ہے عملی زندگی میں، وہ عیب سے، گناہ سے، بدی سے، بد نظری سے بچتا ہے، تو یہ تو ایک دینی کام ہے۔ تو دینی کام کو دنیاوی بنا دینا، حضور کی سنت میں سنت اور طریقے میں غیر کی آمیزش کر، یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا۔ اس لیے شریعت کے اصولوں کے عین مطابق کوئی منع نہیں کر رہا بڑے اچھے اچھے کھانے پکائیں، لیکن ایسی چیزیں جو دین سے ٹکراتی ہیں، جو شریعت اسلامیہ سے ٹکراتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ رسول ناراض ہو۔ ایک بات۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ کتنے دن پہلے یہ ہال بک کرایا گیا ہوگا، کتنا خوبصورت اسے سجایا گیا ہے، کتنے دن پہلے فرنیچر کا آرڈر دیا جاتا ہے، بچے کی کپڑوں کا، شیروانی کا آرڈر دیا جاتا ہے۔ اگر اتنے دن پہلے یہ کوشش کی جاتی ہے تو صرف ایک دو دن پہلے اگر بیٹی اور بیٹے کو کسی معلم اور کسی معلمہ کے پاس لے جا کر، بیٹی کو معلمہ کے پاس، بیٹے کو معلم اور استاذ کے پاس لے جا کے اسے میاں بیوی کے حقوق بھی سکھا لیے جائیں، کچھ نکاح طلاق کے مسائل سے بھی آگاہ کر لیا جائے، تو اتنی زیادہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو طلاقیں ہوتی ہیں بچ جائیں گی اگر مسائل کا پتہ ہوگا۔ لیکن ہم جن کاموں کی اشد ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں کرتے۔ بچوں کو تعلیم دی جائے، بتایا جائے اور ان کو سکھایا جائے کہ بھئی اس طرح کر کے آپ کا، دیکھیں نا، دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت سے یہ کہا تھا اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ کیا معنی؟ اس میں تعلیم دی کہ وہ تعظیم کرے اپنے شوہر کی، اس کا اکرام کرے،
اور دوسری جانب مرد کے لیے حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. باہر تمہارا اخلاق بڑا اچھا ہے، تم بڑے اچھے ہو، گھر آتے ہو تو تلخ ہو، لہجہ ہی ٹھیک نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے. تو بیوی نے تمہیں بات بتانی ہے ساری، یہاں تم ڈانٹ کے چپ کرا دیتے ہو یا ٹال دیتے ہو. چاہیے تو یہ کہ اسے وقت دو. محبوب نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اتنے کریم تھے، جب تک گھر میں رہتے گھر کا کوئی کام ہی کرتے رہتے. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ رویے پہلے سے سکھائے جائیں. تیسری بات، اور بس میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو گھر والے ہیں وہ کوشش کریں میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کی. ایسی باتیں نہ کریں جس سے ان کے درمیان گھر میں ساری نعمتیں موجود ہوں، بچے بھی ہوں، گھر بھی کشادہ ہو، ہر چیز ہو نا گھر میں، صرف میاں بیوی کا پیار نہ ہو، اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا. اور کچا مکان ہو، تھوڑے پیسے ہوں، لیکن گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق احترام اور اعتبار کا ہو تو وہاں بڑی ٹھنڈی سانسیں لی جا سکتی. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چاہیے تو یہ نہ کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حق میں باتیں بتائی جائیں کہ بیٹا تیری بیوی بڑی اچھی ہے، دیکھنا سارا کچھ چھوڑ کے آئی ہے تیری خاطر. اور بچی کے گھر والے کہیں کہ تیرا شوہر بڑا اچھا ہے، وہ تو جب بھی آتا ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے اسے کہتے ہیں پتر بس ان تو گزارا ہی کرنا ہے، نصیب ہی ہے انسان. اور یہی بات وہ ویکھو نا جے منڈے نوں اوندیاں سار پانی پوچھ لیندی تے چنگا نہیں سی. وہ بھائی آپ نے دو لفظ کہہ کے تباہی کر دی. آپ تو سائڈ پہ چلے کہ انہوں نے اکٹھے رہنا تھا، زندگی میں زہر گھول دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ اور مولا علی شیر خدا کا جب نکاح ہوا تھا تو کہا تھا اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا کرنا، اللہ انہیں محبت سے رکھنا. حضور علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ محبت کرتے، پیار کرتے، ان کی بات سنتے. تو کوشش کریں کہ میاں بیوی کو سپورٹ کریں اس طرح کہ وہ ایک دوسرے سے جڑیں. ان کے درمیان جتنی زیادہ اعتبار ہوگا، احترام ہوگا، جتنی ان کے درمیان ایک دوسرے کے لیے دل میں وسعت ہوگی، اتنا گھر صحیح رہے گا. ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے بیچارے دوراہے میں کھڑے ہیں کہ ہم نے ابا کو سپورٹ کرنا ہے کہ اماں کو سپورٹ کرنا ہے. میں گھر میں موجود تھا تو میرے گھر والوں نے کہا کہ مدرسے کا ایک بچہ بڑا روتا ہوا آیا ہے. میں پریشان ہو گیا، شاید کسی استاذ نے مارا ہے. بچے کو میں نے جلدی سے بلایا تو وہ کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا. میں بڑا پریشان ہو گیا، خدا خیر کرے. میں نے اسے تھپکی دی، پیار کیا. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب کروں ٹیلی فون آیا ہے، میری امی تے ابو پھر پہ لڑتے نے. تو جب وہ لڑتے ہیں تو ہم چارپائیوں کے نیچے چھپتے ہیں، رونا آتا ہے. حضرت صاحب پتہ نہیں ان کار کی ہونا ہے، کوئی دعا فرماؤ. تو کون اسے تڑپا رہا ہے؟ کوئی غیر؟ بچے تڑپ کے رہ جاتے ہیں جب ماں باپ کا اختلاف ہوتا ہے. تو شروع سے ہی کوشش کی جائے کہ ان کو کچھ اس طرح رکھا جائے. یہ اس درد کو سمجھیے گا جو میں نے بیان کیا ہے. اور جو لوگ اس کرب سے گزرے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ گھر کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جہاں میاں بیوی کا آپس میں سلوک ٹھیک. وہ کوئی بھی نہیں کپڑے نہیں پائی دے جڑے ویاہ تے ملتے ہیں، ساری مرو کپڑے پانے نے. کوئی اس بات سے لڑائی شروع کر دی ہے کہ سانو دنوں تے کپڑے نہیں سن ملے، سانو خیر مقدم نہیں سی آکھیا، ساڈا ملنی نہیں سی کیتی. او خدا کا خوف کرو، کس بات کو لے کر آپ نے دو زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیا ہے؟ تو کوشش کریں کہ باہمی محبت ہو، قرار ہو. مجھے امید ہے جو میں نے چند گزارشات کی ہیں، یہ میرے شیڈول میں پروگرام نہیں تھا لیکن دوست بڑی محبت والے تھے اور بڑا ہی رابطہ کر رہے تھے. شاید ان کی محبت کا ہی یہ صلہ ہے کہ اللہ نے موقع بنا دیا اور میں یہاں حاضر ہو گیا. ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو دیکھا کہ وہ مہندی کی رسم کرتے ہیں. اس پر پھر اتنی زیادہ توجہ لوگوں کی بڑھ گئی کہ وہ باقاعدہ شادی کا حصہ بن گئی. باقاعدہ اس پہ بہت بڑا سرمایہ خرچ ہونے لگ گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ فی نفس ہی عورت کا ہاتھوں پہ مہندی لگانا تو ناجائز نہیں، لیکن اس میں پھر ایک باقاعدہ تقریب رکھ لینا، پھر مرد عورتوں کا اکٹھے ہونا، پھر ڈھول ڈھمکا ہونا، پھر شور شرابہ ہونا، اس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی. پھر یہ ہوتا تھا کہ
شادی سے قبل جب رشتہ طے ہوتا تھا تو طریقہ یہ تھا کہ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کر دیا جاتا تھا اور مناسب وقت پر رخصتی ہو جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا اور 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ چلے بعد میں لوگوں نے اگر نکاح نہ کیا تو پھر کہا کہ نسبت طے کر دی ہے۔ یہ بڑا سونا اچھا صاف ستھرا فکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اب باقاعدہ اے ایمان والو اس نام کو منگنی کا نام دے دیا گیا۔ وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی کیا ہم دوسروں کی چال چلتے چلتے اپنی وفاداری بھولتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ اس کا فائدہ دیکھا دیکھی نا لوگوں کی، دیکھا دیکھی میرج حال کا تصور صرف اتنا تھا کہ اب آبادی میں جگہ موجود نہیں ہے تو باقاعدہ ایسے حال بنا لیے جائے جن میں نکاح آسانی سے ہو جائے، لیکن اب تو مہنگے سے مہنگا حال، اس میں پھر سہولیات، پھر اس میں آسانیاں، پھر کھانے کی بھرمار، مختلف ڈشیں، یہ سوائے اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کے امیر بوجھ ڈالتے ہیں، غریبوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے بچے دیکھا دیکھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، حالات سنگینی کا رخ اختیار کر جاتے ہیں۔ منگنی باقاعدہ میرج حال میں ہونے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو وہاں بھی مردوں عورتوں کا اختلاط ہے۔ باقاعدہ ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، وہ تو غیر محرم ہے، اس کو انگوٹھی دی جاتی ہے پہنانے کے لیے، سچ بولنا، اور لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہا ہے۔ اپنے الفاظ حاجی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، کو ہمیشہ صاف ستھرا حاجی رکھنا، صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ صاحب یہ بھی اللہ کھڑے کی ہوتے رضا ہیں جو بھی ہے مذہبی اور میرے نبی تقریبات میں پاک آگے علیہ آگے السلام دکھائی کی دیتے ہیں، تربیت بھی ہے۔ لیکن یہاں دین ہی نہیں یاد آ رہا۔ سچا دین ہے، کوئی شخص کلام قرآن کرنے کو سچی تیار ہی نہیں ہم ہے کہ سچے نبی میاں کے یہ تو ماننے حرام ہے، حرام ہے، اشد صلی حرام۔ اللہ علیہ وسلم۔ جب تک ان کا نکاح ہمارے نہیں ہو محبوب نے جاتا یہ ہمیں ایک سچ دوسرے کا کے لیے حکم دیا۔ محرم نہیں ہے۔ فرمایا سچ بولو گے نا تکلیفات بڑھتی گئیں، بڑھتی گئی، بوجھ بڑھتا تمہارے گیا، اعمال کو بہت بڑا سرمایہ۔ ویسے بھی مسلمان نے کوئی انسان کو اس کی تو زندگی بڑی بامقصد ہے، جھوٹ اس نے کوئی یہاں الجھ کے تو نہیں نہ رہ جانا، پھر اور باتیں بڑی، سال گرا ایک پورا اخلاقی پورا طور پر وطیرہ اختیار کر گئی ہے، گھروں کے اندر سرائیت کر گئی ہے، سال کے رشتے بھی ایک ٹوٹتے ہیں، پوری تقریب بن گئی ہے، ایک پورا خرچہ لے گئی ہے۔ سچائی کیا انسان مسلمان کی اتنے ذاتی ضرورت بھی اپنے ہے، آپ کو معاشی فضول سمجھنے ضرورت بھی لگے ہے اور ہیں، معاذ اجتماعی اللہ کہ وہ ضرورت۔ فارغ ہیں جس کام میں جس کو اسلام جو میں کچھ مرضی ایک چیزوں ماحول بناؤ اور پھر کی چلتے گنجائش چلتے ہے، چلتے چلتے اس پہلو کو آپ نے طرح طرح توجہ سے کی سننا ہے۔ تقریبات اور یہ طرح حکم طرح دیا کے گیا ہے کہ یہ سچ فلانا بولو تو جشن ذرا بہانہ حکمت آ کے گیا ساتھ ہے، تو بولو۔ یہ اپریل فول آ گیا ہے، تو یہ دنیا میں بیماری سب سے سچا پیغام ایئر دین کی نائٹ دعوت کی آ دینا گئی، ہے۔ میں نے رات بھی کہا تھا، اس کے لیے حکم دیا ادعو الی سبیل اس قوم ربک کی بچیاں بالحکمہ، کشمیر میں دین روز کی روتی دعوت ہوں دو وہ تو جشن دانائی منائے کے گی ساتھ سڑکوں پہ نکل، حکمت کے ساتھ۔ یہ جن کہا لوگوں کے گیا ہے بھائی کہ بھرما سچ میں بولو کاٹ تو دیے جاتے ہیں ذرا وہ جشن حکمت کے منائیں ساتھ گے۔ بولو، دانائی کے ساتھ بولو۔ او خدا کے بندوں، میری بات لوگوں کی نے سمجھ تو آ رہی ہے آپ تنقید کو؟ کر کے اس چپ کر پہلو گئے، کو پہلے تنقید پیش کر نظر کے۔ رکھیں کہ سچ لوگ دیکھو کہتے جی ہیں عرب میری شریف طبیعت والوں ہے نے کہ وہاں سچی سین بات میں کرنے کھلوا کی، دیے، کون تم سی تو بات سچی تنقید جس میں کر کے جھگڑا چپ ذرا کر گئے جلدی ہو نا، جائے۔ تو یہ کوئی یہ سچ وہ نہیں مقام ہے۔ کرب ہے، یہ سچ وہ مقام حکمت کے خوف ساتھ آپ ہے۔ بیان کریں گے، سچ پہ آپ جب کھڑے عرب ہوں کی گے، دھرتی پہ آپ سچائی کی جب بات کریں گے تو دانائی عورتیں کے ساتھ ناچیں کریں گی، دنیا کا سب تو سے مجھے بڑا بتاؤ سچ ہے نا لا الہ امام حسین کے دل پہ الا کیا اللہ۔ گزرے گی؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ امام علیہ وسلم حسن نے کو اس کیا سچ اس کو سے اذیت پہنچی؟ صرف کھڑے آپ کو ہو کے پتہ ہے تقریروں میں کہہ کے اور سیدہ کافروں پاک کو کو کتنی لتاڑ کے اور تکلیف بلا ہوگی، بلا مولا کہہ کے بیان کائنات نہیں کو فرمایا، کتنی ہوگی، عثمان بلکہ غنی اس کو، طرح کی فاروق حکمت اعظم اپنائی کو، ہے کہ نبی صدیق پاک نے یہ اکبر ساتھ کو۔ لوگوں کی روحوں تک تمہیں اتار پتہ دیا۔ ہے یہ عرب کا سچ ملک کسی بولیں گے ایک پر کس طرح بولیں گے؟ حکمت کے شخص ساتھ، کی دانائی کے حکومت کی ساتھ۔ جگہ نہیں ہے، لیکن جہاں یہ کسی ڈٹنے کی خاندان بات کا آئے نہیں گی، ہے، کسی قبیلے کا نہیں جب ہے، حکمت کسی کا لوگ سیاستدان ناجائز کا فائدہ نہیں اٹھائیں ہے۔ گے، یہ وہاں عرب اللہ شریف حکم تو میرے دیتا ہے نبی کہ پاک کا ان وطن الذین ہے۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اس وطن میں جب گانے ڈٹنے کی باجے بات ہوں ہے گے، تو پھر تو اللہ کا ڈھول نام لے کے ڈھمکے ڈٹ ہوں جاؤ۔ گے، تماشے ہوں گے، لیکن حضور کے جب آپ قلب سچ نور کو آگے کتنی بیان تکلیف کریں ہوگی۔ گے تو اس کو بڑی حکمت کے ساتھ، اور دانائی کے ساتھ۔ ہم ہیں کہ کچھ مذاق جگہوں بنا پہ ہوا ہے۔ خلاف واقعہ بات کرنے کہاں کی ہیں اجازت ہے؟ وہ لوگ نبی جو پاک روز صلی کہتے اللہ تھے علیہ وسلم موویاں نے بنا فرمایا بنا کہ کے کو جوڑنے کے غریب لیے لوگوں کو پکڑ کے تو کہتے ایسی تھے یہ بات کر فلانی لے، غلط حرکت تجھے کر اس رہا ہے، کی یہ اجازت فلانی۔ ہے۔ تمہارا جوڑنے فتویٰ کے غریب لیے کے تجھے حق میں خلاف اور ہے اور واقعہ امیر بات کے حق کرنے میں کی، اور ہے۔ مطلب اب اس بھی کی تو کوئی دلیل ویڈیو یہ ہے بنا کہ دو دو نا بھائی کہ یہاں آپس یہ میں ظلم ہو ناراض رہا ہیں، تو ہے، کسی کسی اور میں جب صلح سال کرانا گزرے لگا تو تو قومیں بڑے کے اپنا پاس حساب گیا تو کرتی بڑے نے ہیں۔ کہا کہ اور میرا چھوڑ اور تجھے آپ کا پتہ ہی سال نہیں وہ چھوٹے سے گزر رہا ظلم ہے جہاں کتنے کی۔ قرضہ جب زیادہ آدمی لے غصے لیا میں گیا ہوتا ہے، ہے تو وہ کوتاہیاں جہاں بیان قومیں کرتا ہے۔ گروی رکھی اب اس جا کو رہی یہ کہا گیا کہ ہیں، جا جہاں کے یہ ہمارا نہ ہر کہے پیدا کہ وہ ہونے تو والا کہہ رہا تھا بچہ کہ بڑا مقروض ظالم ہے پیدا چھوٹا ہوتا بھائی، ہے، لیکن بلکہ ملاج وہ بانی کہے ہے نا، یار بس ساری مناؤ باتیں جو اپنی ملتا ہے جگہ اسے صحیح مناؤ۔ ہیں،
پر وہ کہہ یہ رہا کس تھا نے شوق پیدا کیا ہمارے بچوں کے اندر میرا بھائی روز کے شادیوں بغیر پہ گزارا جانے تو کا، نہیں نا۔ تیار ہو کے تو جانے وہ کا، کس نے خلاف شوق واقعہ پیدا بات کیا؟ کرے، چھوٹے کے پاس بڑوں آیا نے۔ اور آ کے کہا کہ بڑے نہ مانے سے میں ہو بزرگ، کے آیا ہوں، تو اس بڑوں نے نے کہا شوق تمہیں پیدا پتہ ہی کیا۔ نہیں، بڑا تو بڑی دیر سے کھا ہم رہا نے ہے، ابلاغ اس کھا طرح ہی کا سارا کیا، بڑا او گیا۔ کدی کدی موقع تب یہ آنا بات ہوندا چھوٹے ہے، کو آ کے بتانے کی اٹھے بھی ضرورت نہ ہے، جائیے، تو ایسی ورنہ بات ہمارے کر جو بچوں میں بظاہر شوق کبھی خلاف نہ آتا۔ واقعہ ہم ہو نے لیکن ابلاغ لوگوں کیا کو ہے، جوڑ دے، ہم نے توجہ دلائی جوڑنے ہے۔ کے لیے خلاف واقعہ بچے بات چھٹیاں کر رہے ہیں، یہ ہم اب لوگ پریشان ہیں ان توڑنے دنوں کے میں، لیے پیپر خلاف بچوں کے واقعہ قریب بات ہے مدرسے کے، اور چوتھے دن چاہیے کو تھا بچہ کہ جوڑ درخواست دے، لے کے کہتے آ تیرا جاتا ہے بھائی فلانے ہے، کی میں تو شادی بات نہیں کرنا ہے، چاہتا، فلانے پر کی ہے شادی پورا ہے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے کیا کرے تھوڑے سے ہم بھائی، بڑے تیرا ہوئے بھائی ہے، اب رشتے تو بدلتے ابا نہیں، جی تو میں نے شادی کہا پہ جانا ہے جناب تو نے بڑا کہتے اچھا تھے جوان کردار ملے ادا اللہ کی کام میں بھی کیا، آ اللہ تو گئی ہے جانے سمجھ گا۔ آپ کیا ہم کہنا جائیں چاہ گے رہے نا ہیں؟ تمہاری تو اماں لوگ جائے گھر لو توڑنے کے آرام لیے سے۔ کردار ادا ہمارے کرتے ہیں، پرانے ایک بزرگ تو اس یہاں طرح کی اجازت تربیت دی، کرتے تھے، کہتے تھے دوسرا تمہارا میرے حکم کیا، نبی اس میں کریم شادی میں تم نے کیا صلی کرنا، اللہ علیہ وسلم اور نے یہاں فرمایا سارا جنگ کے کام موقع ہی پر بچے اور بچیوں اگر کو دے تمہیں دیا خلاف گیا، واقعہ بات کرنی پڑے بچے اور تو بچیوں اس کی کو تمہیں اور تیار جنگی کر حکمت کے عملی کے لیے اجازت ہے۔ تیسرا نہیں فرمایا جاتا، کہ کسی اپنی بیوی خاص کو جگہ پہ مطمئن کوئی کرنے کے مجبوری ہو لیے جائے، قربت اتنی زیادہ ہو کہ اگر رہا نہ کسی جائے، شخص کو خلاف تو کبھی واقعہ بات نکاح کرنی پڑھانے پڑے کے تو لیے اس کی جاؤں گا اسے تو کس بس بات کی میرے کانوں اجازت ہے؟ سے آواز ٹکراتی نہیں، لیکن میں سمجھ جاتا ہوں کہ چلے کیا مسکرائے نا باتیں گونج آپ، رہی ہیں، اور پردہ ویسے ہی ہی کر بتا لو دیں، تھوڑا سا۔ ہو ذرا وہ کہتے ہیں سنجیدہ اس پردہ، مسئلے پہ، اس میں ہنسنے یہ کی کیا بچی کے ضرورت نکاح ہے؟ کی مووی نہ یہ بنی کوئی تو ہنسنے فلم ہی والی نہیں بات مکمل تھوڑی ہے، ہوگی۔ اس پہ آپ اس ویسے ہی خوشی کے بتا دیں، موقع پر بھی آپ یہ لیکن کہہ رہے بیوی ہیں کہ سے لو جی خلاف پردہ واقعہ کرو اور بات کریں، دوپٹہ لو، آپ تو کبھی اتنے اس کو پیسے منانے دیے، کے وہ لیے بیوٹی کوئی پارلر ایسی والے بات کو وہ کر کدھر دیں، جائیں گے؟ لیکن کون ہے اگر یہ لوگ جھوٹ کا سارے؟ پلندہ اس کے میں اور سامنے آپ بھی نہیں کھول ہیں، دیں گے نا، ہم ہی تو ہیں یہ سارے۔ اس کا بھی اعتماد ضائع یہ ہو کس جائے پر گا۔ تنقید کر کے ہم چپ کر گئے ہیں؟ میاں ہم بیوی کا سارے رشتہ خود ہی ہیں، اعتماد پہ قائم ہوتا ہے، اور ہم سب جب وہ مل سمجھ ملا جائے گی کے نا اس کہ میرے ساتھ سوسائٹی کا بولتا ہی حصہ جھوٹ بنتے ہے، جا سچ رہے ہیں۔ بولتا ہی نہیں، اب تو تو پھر بھائی یہاں وہ بھی معاملہ صحیح مہنگے نہیں میرج ہال رہے کے گا۔ اندر جب تو یہ میرج دو ہال تین لیا مواقع، جاتا ہے ایک تو چوتھی ایک بات سمت ہے اس پر عورتیں، بھی تھوڑی ایک سمت توجہ کر مرد، لیں تاکہ اور مضمون بیچ کو میں آگے پردے کا سمجھنے میں بندوبست بھی آسانی ہو نہیں جائے۔ کرایا ایک ہے جاتا، زوم چونکہ علی یہ تو لفظ دکھیا نوس استعمال لوگ کرنا ہیں حکمت کے تحت، جو پردہ کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اتنی حکمت کے تیاری کی تحت کپڑے دکھانے کی اس کو ایک آدمی کے سامنے تم کھانا پردہ آیا ہے کرا تو رہے وہ ہو، کھانا اس کے لیے مضر خدا صحت سے ہے۔ ڈرے۔ بعض لوگ بعض مسلمان چیزیں کھا کے ابس ان کی کاموں طبیعت کے بگڑ لیے جاتی، نہیں ہے، اب تو سامنے اونچے والا کہتا ہے مقاصد کے جناب لیے آیا، کھانا، تو وہ کہ الحمدللہ جی تو الحمدللہ، بے دیکھنا شک تیری بھوک تو لگی بڑی ہوئی ہے، عظمت ہے، کنتم لیکن اب خیر وہ کھانا امۃ اگر کھائے اخرجت گا اس للناس کے لیے تأمرون تکلیف ہے، تو اس کو یہ بالمعروف اجازت ہے کہ وتنہون وہ عن سامنے والے کا دل المنکر۔ بھی بچا لے تجھے اور تو اپنی بھیجا صحت تھا بھی، کہ تو دنیا میں خیر لیکن عام وہاں بھی کرے ہم گا، لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، برائی کا ہاتھ ہم لوگ تھامے نخرہ گا، تو دکھاتے ہیں، کہتے کہاں ہیں جی یہ الجھ کے رہ بلال گیا؟ میں نہیں کھاتا، اپنی تقریبات پر تھوڑی یہ جو توجہ دیں، بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں ایک تو کھاتا، یہ خوشی کی تو آپ صاحب تقریبات، کہیں کہ پھر ایک جناب میرا غم کی نخرہ بڑا، میرے تقریبات۔ لیے چھوٹا گوشت پکائے، بات ختم ہو گئی۔ اب میں نے سامنے اپنے والے کی کانوں سے گنجائش سنا نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ کل 10ویں کا اعلان اس پہ اکٹھا آپ، کرا اللہ دیا گیا، تعالیٰ اور یہ روزی ٹھیک دیتا ہے کیا نا روز جاتا گھر ہے، میں، تو گھر ایک ہی میں دن اللہ میں تعالیٰ دونوں توفیق اصال دے گا تو ثواب کی جب ہمت تقریبات ہوگی ہو پکا گئی۔ کے اس کھا کا لیں گے، تو اصل اصال دوسرے کا دل ثواب، بھی اصال بچ جائے گا ثواب اور کیا آپ ہے؟ کا جھوٹ بھی۔ اس کی اصال دلیل ثواب یہ نبی ہے کہ کریم آپ کو صلی اللہ دعا کرنے تعالی جانے والے علیہ کے وآلہ لیے وسلم کو کچھ حضرت قرآن صدیق مجید اکبر پڑھ مکے کے، سے کچھ مدینے لے کے اذکار جا پڑھ رہے تھے کے، تو کچھ رستے میں ایک بزائش شخص پڑھ کے ملا، اس کی روح کو وہ بڑا ایصال دشمن کرنا تھا ہے، اسلام کا۔ اتنا مقصود اس ہے۔ نے نبی پاک بڑی صلی اللہ علیہ غور وسلم سے، کو مجھے دیکھا، تھوڑا جناب ٹائم دیں گے صدیق آپ، اکبر 2-3 کو منٹ دیکھا، کا لیکن صرف، وہ اور میری حضور کو نہیں بات پہ نا جانتا تھا، خاص حضرت توجہ ابوبکر کریں، صدیق کو خاص بات جانتا کرنا تھا۔ چاہتا ہوں۔ اب اس نے پوچھ لیا کہ اگر اس ابوبکر میں یہ آپ کے کھانا ساتھ پکانا کون ہے ہے؟ نا، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تو تعالیٰ عنہ آپ نے فرماتے ہیں میرے کھانا دل اس میں لیے خیال پکانا آیا کہ ہے اگر کہ میں نے غریب حضور کو، کا نام مسکین بتایا تو کو یہ شور کھانا بھی کرے کھلائیں گا گے، اور جو اور ہو ثواب سکتا اس ہے کا ملے تکلیف گا بھی وہ بھی پہنچائے۔ جانے والے کی روح کو تو میں نے ملے ایک گا۔ حکمت کا جملہ استعمال کیا، ہادی کہا لیکن کرتے کہ اگر آپ رستہ اس میں دکھانے والے، دعوت پکا لیں، تو دعوت عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ رشتہ ساتھ داروں رکھتے تھے کی، کہ ہمیں رستہ دکھاؤ، اس کو ہادی بنا یاروں لیتے کی، تھے۔ کئی وہ دفعہ تو بھائی بندے کہتے دعوت تھے ہے۔ آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو، پھر آپ سیدھا یہ ایک روڈ، ہے
ہے کہ اس آپ کو نے کوئی ہاتھی کہا ایسا جاتا کام تھا۔ کیا جس سے تو جانے حضرت والے ابوبکر گروہ کو صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک ہوٹل میں تک بیٹھ چھوڑنے کے والے کھانا کو کھایا ہاتھی، چار بندوں نے، تو میں اپنے موج نبی کو اس کی لیے مرضی ہاتھی کا کہتا انہوں تھا نے کہ یہ گوشت جنت اڑایا تک چھوڑ کے آئے تو وہ کہیں اس کا ثواب جائے اور گا۔ جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں یہ ان جو کی ہدایت دعوت سے کا ملیں لفظ ہے گی۔ نا کہ کہتے دعوت جب کی، کہا نا یہ امیر کون امیر ہے لوگ سارے کٹھے کیے، رشتہ دار، تو میں نے دوست ایسا احباب، لفظ سیاسی استعمال سب کیا آ کہ گئے۔ جس سے محفوظ بھی اب رہے آپ نے وہ اور دعوت کی سچ اور بھی ہو نام گیا۔ آپ نے ختم شریف کا حضرت دے صدیق دیا۔ اکبر عرض کرنے آپ لگے تھوڑی یہ میرے گہرائی سے ہاتھی سوچیں ہیں، کہ یہ ختم بنتا ہے ویسے، یہ میرے ذہن قبول ہاتھی کرتے ہیں، ہیں کہ تو یہ وہ ختم سمجھا شریف کہ ہے۔ یہ چوک تک، گلی تک، اگلے چوراہے اب میں تک کہہ چھوڑنے لوں، جا رہے ہیں۔ اب اس میں طرح یہ کے بات کر ہاتھی لوں ہیں۔ کہ ہمارے کہتے ہاں میں نے کچھ کہا ہاتھی ہیں، ولیمہ تو وہ کہا نما اچھا چہلم اچھا بھی اچھا ہوتے ہیں، تمہارے ہاتھی ہیں۔ وہ گزر گیا، فرماتے ولیمہ ہیں میں نے نما حضور کی چہلم، طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے۔ وہ ٹائٹل چیلم کا گویا ہے، اندر محبوب جا کے سمجھ گئے دیکھیں کہ تو ماحول ابوبکر سارا نے جو ولیمے والا کا ہے۔ ہاتھی مجھے کہا ہے وہ تو والا یہ ہاتھی سال ہے جو ثواب ہے۔ جنت کا راستہ آپ دکھاتا ہے۔ بتائیں ذمہ اس داری طرح سے کا کہ یہ سال زوبانہ ثواب ہے۔ لفظ استعمال کرنا آپ غربا کی شریعت کے دعوت اندر پکائیں گے، جائز ہے، غریبوں لیکن مسکینوں جھوٹ کی، ان کی دعوتیں اعلیٰ صریحاً حضرت جھوٹ، بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور جائز ہمارے نہیں ہے زمانے کے دعوت اندر کرنا تو اس طرح، جھوٹ، ہاں آئے ہوں کھانا کھا ایسا جائیں، لوگ جھوٹ فی بولتے نفس ہیں جو ہی رشتہ گناہ بے داروں کو لذت کھانا ہے، کھلانا، دعوت کھلانا کوئی ثواب مطلب ہی ہے، نہیں۔ لیکن ختم اگر آپ کو، ناراض نہ چیلم ہو کو، تو بڑے 10ویں بڑے کو سیانے دعوت لوگ بنا جھوٹ لینا، اب تو یہ لوگوں نے درست گناہوں کے نام بدل لیے۔ ویسے ان میں کو اکثر دیں، کہتا آپ ہوں کہ اب ثواب ہے۔ چغلی کا نام لوگوں نے گپ لیکن شپ ہمارے رکھا ہاں ہے، تو آؤ تھوڑی مطلب دیر گپ عجیب شپ سا ایک کریں، ماحول ختم محلے کے شریف، چار یعنی پانچ کل معزز 10ویں کا لوگوں کی اکٹھا اعلان پگڑیاں ہو گیا، اچھالیں۔
یہ میں گپ شپ موجود ہے تھا اور تو جھوٹ کہنے کا لگے نام دیکھو بدل انہیں کے ہم پیسے نے لگے بہانہ لے رکھ جانا، دیا ہے. بیوی کہتی ہے میں نے شوہر سے خدا بہانہ کے کر بندو دیا. یوں تو نہ کرو. بندہ کہتا ہے ایک ان کا کچھ لوگ والد بس چلا میں نے گیا، بہانہ والدہ کر چلی دیا گئی، تو کوئی بھائی تو عزیز صاف چلا کہہ گیا، میں اور نے دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ ہے. آپ یہ بتائیں اس گھر کا سے نام روٹی نہیں بدل ملتی، کے صرف بہانہ ختم کی اور ملتی ہے. بلا وجہ کا جھوٹ. اتنی چھوٹی سوچ بلا کون وجہ پیدا کا کرتا دوست ہے؟ بیٹھے یہ تو یارانہ ہے، ماحول میں ہی ایسی باتیں جھوٹ نہیں بول ہونی رہے چاہیے. ہیں. میں وہ 6 آپ کو کہہ کروڑ رہا ہوں، آیا میں تو 9 مولوی صاحب کروڑ ہو نکل کے گیا تو وہ مسجد کا ابا جی خطیب لائے ہو وہ کے، جگہ خرید کے تو حالانکہ میں نے کہا چیلم نہیں پہ ڈیوٹی ڈیفینس مولوی والی نہیں صاحب مجھے کی ہے. پسند. میں ان تو کو تو وہ موقع بحریہ ملنا ہے ٹاؤن والا 10ویں کا بھی، مکان چیلم خریدوں کا گا بھی، تو یہ کل کا جھوٹ بھی، کس پہ لیکن روب ڈال مولوی کا رہے بھی تو کال ہونا ہیں. ہے اور نا. جس کو جھوٹ سنایا اسے جا بھی رہا تو ہے خیال کرنا چاہیے کہ جو وہ چیزیں بھی آگے درست سے ہیں جھوٹ صرف بول رہا اتنی ہے. وہ کہہ درست رہا ہے. ہے نہیں تیرے تو حد ابے نے بندی سے دیکھا میرے باہر دادے جائے نے تو بھی چیز 10 کروڑ ٹھیک دیکھا ہوا ہے. نہیں تو رہتی. ان کہانیوں کا اس لیے مطلب کیا ان ہے؟ تقریبات کیوں کو بھی لوگ ایسا یقین کریں. کرتے ہیں بلا وجہ؟ کل اور شریف پھر پہ ماحول کچھ لوگوں دعوت کو کا ہر نہ ہو. وقت میں بولنے آپ کی کو ذمہ اجازت ہے. داری سے کہتا ہوں، تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین کسی کا آمنوا باپ اتقوا فوت ہو اللہ، جائے تو جتنی اے اچھی ایمان دعا والو وہ اللہ مانگ سے سکتا ہے، ڈرو، درد سے اتنی کوئی اور نہیں مانگ وقولوا سکتا. قولا لیکن وہ سدیدا، تو دعوت اور پکا بات رہا ہے نا، سیدھی وہ تو کیا دیگوں کرو، پہ ہے، وہ تو ٹینٹ کا بات سامان سچی کٹھا کیا کر کرو، رہا ہے، وہ بات تو صاف ترتیب ستھری لگا کیا رہا کرو. ہے. اور میں یا اللہ ذمہ اس کا داری سے فائدہ کہتا ہوں، تیری کل سے بارگاہ پہلے کرم سے 10ویں کیا کے ملے بعد گا. چیلم فرمایا کے بعد یصلح بیٹوں کی لکم لڑائی ہوتی ہے کہ اعمالکم، خرچہ زیادہ ہے تم حصہ میں نہیں پورا تمہارے دے رہے. لیے تمہارے اعمال یہ سال سوار ثواب ہے. دوں گا، تیرے ذمہ 25,000 تمہاری ہے، تیرے ذمہ اصلاح ہو جائے 30,000 ہے، گی، یہ تم سال سنور ثواب ہے. جاؤ گے. یہ غلط تمہارے چیز ہے لیے کیونکہ تمہارے آپ اعمال ایک سوار ماحول دیے ہے جائیں گے. دعوت یہ کا، ایک فائدہ ماحول ہے دنیا کا ہے. دعا کا، ان دونوں میں فرق ہے. سچ بولنے والے جہاں کو، دعا کا صحیح ماحول بات ہوگا نا، کرنے والے کے وہاں اللہ نہیں یہ اعمال ٹینٹوں کا سوار چکر، دے گا. روٹیوں یہ کا اس کا چکر، دنیا کا یہ فائدہ آنے ہے. جانے اور والوں کا آخرت میں چکر، کیا میرا ملے جال، گا؟ وہاں نہیں. وہاں تو لوگ قرآن فرمایا شریف پڑھیں وَيَغْفِرْ گے، لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہاں تو اللہ گھر والے تمہارے بھی بیٹھ کے گناہوں کو معاف تسلی سے فرما دے تسبیح گا. کریں گے، اور پھر تسلی سے اللہ آنسوؤں تمہارے سمیت گناہوں رب کی کو بارگاہ میں دعا کریں معاف گے. کر دے گا. وَمَن يُطِعِ دعوت اور اللَّهَ دعا کا وَرَسُولَهُ ماحول ہی فَقَدْ الگ فَازَ الگ ہے. فَوْزًا اس لیے جو عَظِيمًا. ہماری جو اللہ اور اس تقریبات کے اس سال رسول کی ثواب فرما کی ہیں. برداری کرے تو اور پھر میں آپ تحقیق سے یہ عرض کروں، بہت بڑی کامیابی. امیر بڑے بڑے چیلم کرتے ہیں، سچ بولنا، غریبوں کو سیدھی مشکل میں بات ڈال کرنا، دیتے ہیں. مشکل اپنے الفاظ پتہ نہیں اور بیچاروں اپنی کا بیماری گفتگو پہ کو کتنا کو ہمیشہ خرچ ہو گیا صاف ہے، ستھرا رکھنا، کہاں کہاں سے یہ قرضہ اللہ کی اٹھایا، رضا کتنی بھی ہے اور تکلیف میرے سے. نبی پاک علیہ السلام کی پھر آپ نے تربیت بھی کل ہے. شریف پہ بھی بہت بڑا اہتمام کا کہہ اسلام دیا، پھر 10ویں پہ بھی سچا کہہ دین دیا، ہے. پھر چیلوں پہ بھی کہہ دیا. قرآن سچی نہیں، کتاب کچھ ہے. لوگ زبان سے ہم کہتے سچے نبی کے ماننے والے لیکن بڑی تکلیف میں آ صلی جاتے. اللہ بڑی علیہ وسلم. آزمائش، ہمارے محبوب نے بڑی ہمیں ساری سچ کا دکھ حکم بھرا دیا. معاملہ ہوتا ہے. فرمایا اور سچ میں نے بولو گے نا دیکھا ہے، یصلح چونکہ میرا لکم شعبہ ہے، اعمالکم، تو اللہ میں نے فرماتے ہیں میں قریب جا کے تمہارے دیکھا اعمال ہے. کو لوگ سوار دوں سوال گا. جواب کر رہے ہوتے ہیں، سچائیاں جناب اب کیسے کر کے کریں، کس کو انسان کو دکھ بتائیں. مضبوط کرتی ہے. ایک ماں کے جانے کا جھوٹ دکھ، باپ کے جانے کا دکھ، بھائی انسان کے کو جانے کمزور کا، اچھی کر طرح دیتا پڑھ ہے. کے. لیکن اعصابی طور دعوتیں پر نہ بھی، بنائیں کل 10ویں چیلم کو، اخلاقی دعوتیں طور پر بھی، یعنی مل سماجی بیٹھو، طور پر بھی. کپڑے نئے انسان کے نکالو، رشتے بھی ٹوٹتے ہیں پوری جھوٹ تیاری بولنے کرو، سے. اور جناب وہاں جاؤ اور جا کے سچائی کھانا کھاؤ، اچھا سا، انسان کی خوبصورت سا، ذاتی ساری ضرورت بھی توجہ ہے، کھانے پہ. معاشی ضرورت بھی ہے چونکہ اور وہ اجتماعی اس کو ضرورت پتہ بھی. ہے کہ جس طرح شادی اسلام میں میں کھانا کچھ کم پڑ گیا تو کی عزت نہیں گنجائش ہوگی، اس ہے. طرح اگر اس چیلم پہ پہلو کم کو پڑ آپ نے گیا تو توجہ پھر سے بھی سننا رسوائی ہے. ہوگی. تو جب یہ کھانے حکم پہ دیا لگ گیا جائیں ہے گے کہ تو دعا سچ تو رہ بولو گئی، تو ذرا حکمت جانے کے والے ساتھ کا بولو. فائدہ نہ ہو سکا. دنیا دو میں ایک سب سے باتیں سچا مزید پیغام اسی دین کی عنوان پر. دعوت دینا ہے. اللہ تعالیٰ اس نے کے لیے قرآن حکم مجید دیا میں یہ ادعو فرمایا کہ الی کل سبیل بفضل ربک اللہ بالحکمہ، وبرحمتہ فبذلک دین کی دعوت فلیفرحوا. دو تو دانائی کے ساتھ اے دو، محبوب علیہ السلام، حکمت آپ کے اپنے ساتھ. غلاموں سے فرما یہ دیں کہ کہا جب گیا اللہ ہے کا کہ سچ فضل اور بولو اس کی تو رحمت ذرا ملے تو حکمت پھر کے خوشی ساتھ منایا بولو، کریں، دانائی کے ساتھ. اظہار مسرت کریں. میری بات کی سمجھ آ رہی امام ہے آپ فخر الدین رازی اس رحمۃ پہلو اللہ کو علیہ نے پہلے یہاں ایک پیش بات نظر لکھی ہے جو رکھیں کہ بڑی سچ. خوبصورت ہے اور بڑی لوگ سمجھنے کہتے ہیں والی جی ہے. میری جی طبیعت ہے جی سچی امام بات رازی کرنے رحمۃ کی، اللہ کون علیہ سی بات فرماتے ہیں سچی کہ یہ جس میں خوشی جھگڑا اس ذرا لیے نہیں جلدی ہو منانی جائے. کہ انعام ملا تو ہے، یہ کوئی سچ نہیں ہے. سچ خوشی اس حکمت لیے کے ساتھ منانی آپ ہے کہ بیان رب کریں کی گے، طرف سے ملا سچ ہے. پہ آپ کھڑے ہوں گے. آپ سچائی کی خوشی جب اس لیے بات کریں منانی گے ہے تو کہ دانائی کے محبوب نے ساتھ کریں دیا گے. ہے.
تو جب دنیا کا سب سے محبوب بڑا دے سچ نا، ہے لا الہ وہ چند دن الا پہلے اللہ۔ بڑا لطف آیا، بس میرے ایک نبی بات پاک ہے صلی اللہ علیہ بھولتی وسلم نے نہیں، اس سے سچ ثبوت نہ کو منگو صرف میں کھڑے ہو کے تقریروں نظر میں کہہ کرم کے کا اور دھوئی، کافروں کو لتاڑ اے کے اور میں بلا جانا بلا یا کہہ کے دل بیان بر نہیں جانے فرمایا، غیر نہ جانے بلکہ کوئی۔ اس طرح کی حکمت یہ اپنائی ہے اس کہ لیے نبی خوشی پاک نے یہ منانی ہے سچ کہ لوگوں نظر کی روحوں کرم تک ہوئی ہے، اتار دیا۔ اللہ نے نوازا ہے۔ تو سچ آپ تو اب بولیں جب گے اس پر لیے کس طرح خوشی بولیں گے؟ منانی ہے کہ اللہ نے حکمت کے دیا ہے، ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ لیکن تو پھر جہاں خوشی بھی وہی ڈٹنے منانی کی ہے بات جس سے آئے اللہ گی راضی ہو۔ کہ اب حکمت کا لوگ ناجائز اسی فائدہ انداز اٹھائیں میں گے، رہنا ہے جس میں رب وہاں اللہ رسول حکم دیتا ہے کہ راضی ان ہو۔ الذین تقریبات قالوا میں ربنا دو اللہ تین ثم چیزوں کا خاص استقاموا۔ خیال، پھر ڈٹنے کی بات ہے تو ایک پھر تو تو اللہ خرچ کا حد نام سے لے کے زیادہ نہیں ڈٹنا، ہونا چاہیے، لیکن عام اعتدال کے جب آپ ساتھ سچ خرچ کریں، آگے بیان کریں گے تو فضول اس کو خرچی بڑی سے حکمت کے ساتھ، ایک دانائی قرضہ کے وہ ہے ساتھ۔ جو انسان مجبور ہو کے لیتا کچھ ہے، جگہوں پہ کوئی مجبوری آ خلاف گئی، واقعہ بات کوئی کرنے کی تنگ اجازت دستی ہے۔ آ گئی، نبی کوئی پاک صلی نقصان اللہ ہو علیہ گیا، وسلم نے فرمایا ایسے کہ مقروض اس کو کے ساتھ جوڑنے تو کے نبی لیے پاک صلی اللہ تو ایسی تعالی بات علیہ کر لیں وسلم نے مجھے نا اس کی اجازت ہے۔
اظہار जोड़ने हमदर्दी के लिए फरमाया। तुझे खिलाफ वाक़या ऐसे बात मकरूज करने को की मोहलत देने का कहा मतलब है उसकी जो मजबूर दलील ये है होकर कि कर्ज दो लेता भाई है। आपस में हुजूर नाराज हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि किसी चीज़ वसल्लम में ने सुलह फरमाया अगर कराना तुमने लगा तो किसी बड़े शख्स के से पास कर्ज गया लेना तो है बड़े और ने वो कहा कि तंगदस्त है तो तुम उसे छोड़, तुझे मोहलत पता ही दो। नहीं छोटे ने तुम जुल्म जितने कितने दिनों किए। की जब उसे आदमी गुस्से मोहलत में दोगे होता है ना तो वो और जितने होता ही पैसे है तुमने बयान लेने होंगे अब इसको उतने ये ही कहा पैसे गया कि रोज या अल्लाह कि ये तुम्हें ना कहे सदका कि वो करने तो का कह रहा था सवाब कि अता बड़ा जालिम है फरमाएगा। बल्कि वो कहे इजहार यार सारी हमदर्दी बातें किया अपनी जगह पे और रही करीम है पर ना वो कह रहा था महबूब, आखिर मेरा भाई है, लाजपाल है ना मेरा भाई के महबूब, बगैर गुजारा तो अताएं नहीं करने ना। वाले हैं ना तो वो महबूब। खिलाफ कौन वाक़या देता है बात करे, देने को छोटे मुंह के पास चाहिए, आया, देने बड़ा वाला के है बड़े सच्चा से हमारा मैं उनसे नबी। उसने कहा तुम्हें पता ही नहीं और बड़ा तो बड़ी मांगेंगे देर से मांगे खा रहा है। जाएंगे खा ही मुंह सारा बड़ा मांगी गया। पाएंगे। तब ये बात सरकार छोटे को में आपने न अल्लाह बताने की है न जरूरत है। हाजत अगर की तो है। ऐसी बात का हुजूर तो बाजार फरमाते हैं खिलाफ इब्ने वाक़या माजा में हो लेकिन महबूब लोगों को करीम जोड़ दे। अलैहिस्सलाम का फरमान जोड़ने मौजूद के है। लिए खिलाफ महबूब वाक़या बात फरमाते करने हैं की मैं इजाज़त। मोमिनों अब की लोग जानों तोड़ने से के भी लिए ज्यादा खिलाफ वाक़या करीब बात हूँ। करते हैं। अगर मेरा चाहिए कोई था कि जोड़ मुसलमान दे, कहते मोमिन तेरा मेरा भाई है, मैं उम्मती तो बात फौत नहीं हो करना जाए और चाहता, उसके पर है जिम्मे पूरा कर्ज जालिम। हो तो मुझसे आके ले क्या लेना, करे मैं अपनी भाई, उम्मती तेरा का भाई कर्ज है, अब अदा कर रिश्ते दूंगा। बदलते नहीं तो मैंने कहा जनाब ने बड़ा और अच्छा हुजूर किरदार सैयद अदा आलम किया। सल्लल्लाहु आ गई तआला है अलैहि समझ। वसल्लम, आप मैं क्या फिर कह रहा हूँ कहना चाह इसमें मैं कई तो लोग तोड़ने के रिवायात लिए आपके किरदार सामने अदा रख सकता करते हूँ। हैं। एक तो यहाँ इजाजत दी, हजरत अबू दूसरा उमामा मेरे नबी रज़ियल्लाहु करीम तआला अन्हु अंसारी सल्लल्लाहु अलैहि सहाबी हैं, वसल्लम ने फरमाते हैं फरमाया मैं बड़ा जंग के परेशान मौका था और पर मस्जिद में बैठा अगर था। तुम्हें खिलाफ वाक़या कर्ज बात बहुत करनी बड़ी पड़े अज़ियत है, तो उसकी तुम्हें मकरूज जंगी हिकमत कैदी है, अमली के लिए इजाजत है। सेहत तीसरा होने के फरमाया कि बावजूद अपनी बीमार बीवी है, को मुतमईन करने के घर लिए होने के बावजूद बेकार है, अगर किसी शख्स को सारी खिलाफ आसानियां वाक़या होने बात के करनी पड़े बावजूद तो उसकी तकलीफ में उसे है चूंकि मकरूज है। किस बात की हर इजाजत है? वक्त की अजियत है, हर वक्त की टेंशन है। चले मुस्कुराए हज़रत ना, अबू आप उमर रज़ियल्लाहु वैसे ही अन्हु बता फरमाते दें। हैं मैं मस्जिद में वो बैठा जरा था, संजीदा इस कुर्बान मसले जाए में। नबी करीम इसमें हंसने की अलैहिस्सलाम क्या तशरीफ जरूरत लाए। है? ये कोई हंसने वाली बात थोड़ी है। महबूब के इस मीठे पे आप और वैसे ही मत बता बड़े दें, जुमले कक लेकिन सवाद बीवी से नहीं खिलाफ मिश्री वाक़या अंदर बात करें, आप असी कभी उसको खंडा बनाने में के चक लिए कोई ऐसी डिठियां बात कर दे, इन सारियां लेकिन शहवां अगर नालों झूठ का गल्लों पलंदा सजन उसके दी सामने भी खोल मिठियां। देंगे ना, महबूब उसका ने भी फरमाया एतमाद अबू ज़ाया हो उमामा जाए। क्या बात है यार, ये वक्त और नहीं मियाँ मस्जिद बीवी का आने का। रिश्ता ही एतमाद पे कायम होता है। और इस वक्त जब के वो अंदर समझ मैं जाएगी तुम्हें ना कि मस्जिद मेरे में साथ देख रहा बोलता ही हूँ, झूठ है, सच इस बोलता ही वक्त नहीं, क्यों बैठे हो? तो फिर यहाँ भी अर्ज़ मामला करने लगी, सही हुजूर मुझे नहीं कर्ज ने रहेगा। परेशान तो ये कर दो दिया। तीन मौके, एक चौथी बात है आजमाइश उस में पर आ भी गए। थोड़ी हुजूर तवज्जो क्या कर लें करें? ताकि तो नबी मज़मून करीम को ने आगे फरमाया मैं समझने में तुम्हें दुआ आसानी हो सिखाता जाए। हूँ। एक है ज़ूमानी लफ्ज़ हुजूर ने इस्तेमाल दुआ करना सिखाई, हिकमत कहाँ के पढ़ो तहत। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी हिकमत वल के तहत। हुज़्नी व अऊज़ु बिका एक मिनल आदमी अज्ज़ी के वल सामने कसली खाना व आया है अऊज़ु तो वो बिका खाना मिनल उसके जुबनी लिए वल मज़रे बुख़्ली सेहत व है। अऊज़ु बिका बाद मिन लोग बात ग़लबत चीज़ें खा अद-दैन के व उनकी क़हर तबीयत बिगड़ रिजाल। जाती। फरमाए इस अब सामने दुआ वाला को पढ़ा कहता है करो, जनाब खाना अल्लाह तो खैर क्या कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हज़रत अबू उमामा बेशक भूख फरमाते लगी हैं हुई है। लोगों मैंने लेकिन अब ये वो दुआ खाना अगर पढ़ी, मेरे खाएगा, नसीब उसके देखो लिए पढ़ी तकलीफ है, मैंने तो पर उसको ये सीखी मैंने इजाज़त है कि डायरेक्ट वो हुजूर सामने से। वाले का दिल भी बचा ले मैंने और ये अपनी दुआ सेहत भी। पढ़ी, अल्लाह ने मेरे कर्जे लेकिन भी वहाँ दूर भी हम कर लोग दिए और नखरा मेरे गम दिखाते भी हैं। सारे दूर कर हम दिए। लोग नखरा दिखाते हैं, कहते हैं जी हमारे ये तो ब्लेंडर मैं नहीं वजीफे में खाता। आला हज़रत ने इस दुआ को शामिल ये कर जो दिया। बड़ा फरमाया गोश्त इसे है ये पढ़ो, मैं सुबह नहीं भी पढ़ो, खाता। शाम भी पढ़ो, तो आप गम भी साफ दूर कहें कि होंगे, जनाब कर्जे मेरा भी दूर नखरा बड़ा होंगे। मेरे लिए छोटा और ये गोश्त है। रवायत बात खत्म हो सुनन गई। अब अबू सामने दाऊद वाले की शरीफ में गुंजाइश नहीं मौजूद तो वो है। क्या करे? अजीज भाई तो उस नबी पे पाक आप इज़हार अल्लाह ताला हमदर्दी रोजी करते हैं, देता है लेकिन ना जो रोज बंदा घर में। जानबूझ के कर्जा तो ले, घर में अल्लाह ताला तौफीक जानबूझ के देगा तो कर्जा जब लेने से हिम्मत होगी मुराद क्या पका के है? खा लेंगे। शोहरत के तो लिए, दूसरे का दिल दिखावे भी के बच लिए, जाएगा और ज्यादा आपका खर्चे झूठ करने भी। के लिए, महंगी उसकी शादी दलील करने के लिए नबी जो करीम बंदा कर्जा ले, सल्लल्लाहु ताला अलैहि उसके बारे में पता है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या तो रास्ते फरमाया? में एक शख्स मिला, महबूब वो बड़ा फरमाने दुश्मन लगे था ये इस्लाम का। मुस्तदरक में मौजूद है। उसने नबी जरा पाक लफ्ज़ सल्लल्लाहु अलैहि देखिएगा वसल्लम को हदीस देखा, की। जनाब हुजूर सिद्दीक़ फरमाने अकबर को लगे देखा, मैं लेकिन वो कुफ्र हुजूर को और नहीं कर्ज जानता से था, अल्लाह की हज़रत पनाह अबू बकर मांगता सिद्दीक़ को जानता था। मैं कह चुका हूँ अब कि उसने पूछ शारीर लिया में कि अबू हदीस ने बकर लिखा ये ये आपके वो साथ वाला कौन कर्ज है? है जो बंदे ने शोहरत के लिए लिया, तो जनाब सिद्दीक़ खर्चे अकबर बढ़ाने के रज़ियल्लाहु लिए ताला लिया, अन्हु महंगी फरमाते शादी मेरे दिल करने में के ख्याल लिए, आया कि दिखावे जब के मैंने लिए हुजूर काम का नाम करने के बताया लिए, तो ये शोर भी करेगा मजबूर नहीं और था, हो सकता है जानबूझ के तकलीफ भी लिया।
पहुंचाए। हुजूर मैंने फरमाने एक लगे हिकमत मैं का जुमला कुफर इस्तेमाल और किया, कर्ज से हाथी अल्लाह कहा की करते पनाह थे मांगता रास्ता हूं। दिखाने वाले को। तो सहाबी ने और अर्ज अब की के या लोग रसूल किसी अल्लाह को कई कर्ज दफा और साथ कुफर रखते को थे कि बराबर हमें कर रहे रास्ता हैं एक दिखाओ, उसको जगह हाथी जिक्र बना फरमा लेते रहे थे। हैं, तो हुजूर ने कई फरमाया दफा हाँ बंदे मैं एक कहते जगह थे जिक्र आओ कर रहा चौक हूं, तक छोड़ आते हैं मैं आपको, इन फिर आप दोनों सीधा का ये जिक्र रोड, इकट्ठा कर रहा उसको हूं। हाथी कहा जाता कुफर था। और तो कर्ज हज़रत अबू इतनी बकर बड़ी सिद्दीक बात, कहते हैं कि लोग तो इत्तेदाल में कहते थे ना रहें, चौक कम तक से छोड़ने कम वाले कर्जे। को हाथी। और ये सारा कुछ तो हो मैं सकता अपने है, कोई नबी को मुश्किल इसलिए काम हाथी कहता था कि नहीं ये है। जन्नत तक दूसरी छोड़ के बात, आएंगे, एक तो और शादी जन्नत में के खर्च बाद कम भी से सारी कम करें नेमतें इनकी तकरीबात हिदायत से में। मिलेगी। और दूसरी कहते बात जब ये कहा ना कि ये थोड़ा कौन सा है, ना पर्दे का एहतमाम तो हो। मैंने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया मैं कि कोई जिससे तनकीद नहीं करता, महफूज भी तंज़ नहीं रहे करता, और चूंकि सच हमारी भी हो गया। बहनें माएँ हज़रत बेटियां सिद्दीक होती एक बार हैं, अर्ज करने हमने लगे उन्हें ये मेरे समझाना है, हाथी है, इनको जरा समझाएं, ये मेरे इनको ये हाथी बताएं है। तो वो समझा कि ये कीमती चौक चीजें तक जो गले होती तक हैं वो अगले पर्दों में चौराहे तक होती हैं। छोड़ने जा रहे हैं, इस तरह के हमारे घर हाथी में है। 20 तोले कहते सोना मैंने पड़ा हो कहा तो हमने हाथी कभी है, नहीं तो वो बाहर कहा निकल अच्छा के अच्छा बताया अच्छा कि बड़ा तुम्हारे है, हाथी है। वो क्योंकि गुजर कीमती है गया, ना तो पर्दे में रखा हुआ फरमाते है, मैंने हुजूर उसकी की तरफ चाबी का देखा भी तो हम ख्याल महबूब रखते हैं मुस्कुराए। कि कहीं गुम ना हो जाए। गोया महबूब इसी समझ तरह गए कि अबू हर बकर ने जो वाला किताब हाथी को मुझे गुलाफ कहा नहीं है वो चढ़ता, वाला सिर्फ हाथी कुरान है जो पाक को जन्नत का चढ़ता। रास्ता दिखाता है। तो इन्हें इस तरह का बताओ कि जू माना सारी लफ्ज बीवियां पर्दा इस्तेमाल नहीं करना करती, सिर्फ सैयदा आयशा इसके अंदर सिद्दीका जायज की है। कनीज़ें लेकिन करती झूठ हैं।
صرف سیدہ فاطمہ کی صریحاً جھوٹ رضی اللہ تعالی اور ہمارے زمانے کے تھوڑا اندر سا تو نا پردے جھوٹ کا اہتمام، شادی ایسا بیاہ لوگ پہ تو جھوٹ بالکل بولتے ہی ہیں جو معاملہ گناہ گڑبڑ بے ہے، لذت ہے، اور پوری کوئی تیاری مطلب کر ہی کے نہیں۔ عورتیں معاذ اللہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بڑے اور سیانے یہ تو لوگ جھوٹ روکنا ہے بولتے ہیں۔ ان کے اب ورثاء تو لوگوں نے، نے ان گناہوں کے کے جو نام ولی بدل ہیں، لیے ہیں۔ میں اکثر عورتیں کہتا جو ہوں کہ اب چگلی کا بناؤ نام لوگوں سنگار نے کرنا گپ ہے وہ شپ تو گھر رکھا میں ہے۔ اپنے خامد کو آؤ دکھانے کو تھوڑی کرنا دیر ہے، گپ شپ کرے، تو وہ گھر میں محلے کرے کے جب اس کو 4-5 ضرورت ہو، معزز لوگوں کی لیکن پگڑیاں اس طرح اچھالیں۔ سے یہ لے گپ کر شپ کے ہے اس کو ہماری۔ بیاہ میں اور جانا، جھوٹ کا شادی میں نام بدل جانا، کے ہم نے مہندی کی بہانہ رکھ تقریب میں دیا۔ جانا، بیوی کہتی یہ ہے نہ میں نے عقلاً شوہر سے ٹھیک ہے، نہ بہانہ کر نقلاً دیا۔ ٹھیک ہے، نہ بندہ تہذیب کہتا کے ہے طور کہ کچھ پر لوگ ٹھیک بس ہے، میں نہ نے بہانہ کر سوسائٹی دیا تو بھائی میں تو صاف مہذب کیا میں نے لوگ اس جھوٹ طرح بولا کا ہے۔ کوئی کام کرتے ہیں۔ اس کا نام سنو بدل نبی کے پاک بہانہ صلی تو ہے، اللہ اور تعالی بلا وجہ علیہ کا وسلم جھوٹ، نے ارشاد بلا فرمایا وجہ کا شرک دوست کے بیٹھے بعد یہ جو رانا سب سے بڑا گناہ ہے وہ جھوٹ بول رہے بدکاری ہیں۔ ہے، وہ 6 کروڑ بے آیا تو حیائی 9 کروڑ نکل گیا تو وہ ابا جی لائے نبی وہ پاک جگہ علیہ خرید السلام کے، نے تو میں نے کہا فرمایا نہیں کچھ عورتیں ڈیفینس والی ایسی نہیں ہیں جو مجھے لباس پسند، پہن کے بھی ننگی میں ہیں۔ تو وہ بیریا ٹاؤن والا مکان فرمایا خریدوں گا۔ یہ تو وہ یہ عورتیں جھوٹ ہیں کس جنہیں کس اللہ پہ روب تبارک ڈال و رہے تعالی ہیں، جنت اور کی جس کو ہوا جھوٹ بھی عطا سنایا نہیں جا رہا کرے، ہے وہ خوشبو بھی تک آگے سے نہیں جھوٹ ملے۔ بول رہا ہے۔ وہ ان کہہ کو رہا ہے یہ نہیں تیرے تو ابے نے سمجھائیں کہ دیکھا، آج میرے کل دادے بڑا نے بھی 10 عروج ہے کروڑ دیکھا شادیوں ہوا کا، ہے۔ تو ان خواتین کہانیوں کا مہربانی مطلب کیا کریں، ہے؟ اپنے کیوں اوپر لوگ رحم ایسا کھائیں، کرتے ہیں بلا وجہ؟ نہ اللہ اور کی پھر نافرمانی کچھ مول لوگوں میں، کو ہر ماؤں وقت بہنوں بولنے کی بیٹیوں اجازت ہے۔ پھر